سوئی کے ناکی کے برابر اگر ڈوبا جائے، یہ اس کی ہیبت کا عالم ہے
جہنم کے عذابات بڑے بڑے عذابات ہیں، اور سب سے ادنا جہنم کا عذاب کیا ہوگا؟ حدیث مبارکہ میں ہے کہ دوزخ میں سب سے کم عذاب یہ ہوگا کہ اسے آگ کے جوتے بیٹھایا جائے، آگ کے جوتے، اور اس کی حیبت کا یہ عالم ہوگا کہ جس سے اس کا دماغ کھولنے لگے گا، اس کی تپش اسی گرمی سے برداشت نہیں ہو سکے گی، وہ تپش وہ آگ وہ عذاب برداشت نہیں ہوگا، اس کا دماغ کھولنے لگے گا اور وہ سمجھے گا کہ شاید سب سے سخت عذاب مجھے ہی دیا جا رہا ہے، جبکہ جہنم کا سب سے ہلکا سب سے آسان عذاب ہوگا، اور جہنم کے عذابات وہ تو اس سے زیادہ خطرناک عذاب ہے۔ جہنم کے اندر جو بچھو ہوں گے وہ اونٹوں کی طرح ہوں گے، اونٹوں کے برابر ہوں گے جہنم کے بچھو، اور وہ اگر انسان کو ڈسیں گے تو ان کے ڈسنے کا یہ عالم ہوگا کہ 80 سال تک، بلکہ ایک روایت میں یہ ہے کہ 80,000 سال تک وہ انسان تڑپتا رہے گا اس ڈسنے کے اثر سے، اس ڈسنے کے زہر سے 80,000 سال تک وہ تڑپتا ہے۔ پیارے بھائیوں، ایسی ہے جہنم۔ اور حضرت جبرائیل علیہ السلام جب آپ نے جہنم کو ملاحظہ فرمایا تو آپ کا رنگ بدل گیا، آپ علیہ السلام نے دریافت کیا کیا معاملہ ہے کہ جبرائیل آج تمہارا رنگ کچھ بدلا بدلا سا نظر آتا ہے؟ جبریل امین جو کہ نورانی مخلوق ہے، معصوم علیہ الخطا ہے، اللہ کی نوری مخلوق ہے، لیکن آپ نے فرمایا کہ اللہ نے جہنم کو بھڑکانے کا حکم دیا ہے، اور جب میں نے اس کو دیکھا تو اب وہاں پر مجھے کچھ نظر نہیں آیا، یعنی اس کو اتنا جلایا گیا ہے، اتنا بھڑکایا گیا ہے کہ اب کچھ سنائی نہیں دیتا، کچھ نظر نہیں آتا، بس اس کی حیبت سے میں اب اس قدر پریشان ہوں کہ میرے چہرے کا رنگ بدل گیا کہ اللہ کے کوئی مخلوق کی حیبت کا یہ حال ہے کہ وہ جہنم سے اس قدر پہنچتا ہے۔ اور میکائیل علیہ السلام جو کہ اللہ کے کوئی مخلوق ہے، یہ بھی فرشتے ہیں، جب آپ نے جہنم کو ملاحظہ فرمایا تو اس کے بعد آپ کو کبھی کسی نے ہنستے ہوئے نہیں دیکھا، کیونکہ فرشتوں کو تو آقا علیہ السلام ملاحظہ فرماتے تھے نا، لیکن جب آپ نے جہنم کو ملاحظہ فرمایا تو اس کے بعد کسی نے آپ کے چہرے میں مسکراہٹ نہیں دی۔ پیارے بھائیوں، ایسی خطرناک ہی جہنم، اور ماہ رمضان کے اندر کا انعام ہے کہ جس میں ہمیں آپ نے اشارہ دیا گیا ہے کہ ہم اس آپ کے اشرے کے اندر رب کی عبادت کریں، اس کو راضی کریں اور جہنم سے آزادی کا فرمان حاصل کریں، جہنم سے آزادی اپنے لیے لکھوا لیں، لیکن افسوس، سب کروڑ افسوس کہ ہم نے ماہ رمضان کو نہیں کیا۔ پیارے بھائیوں، جہنم اس قدر خطرناک ہے کہ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اور مسلم کے اندر بھی ہے کہ بروز محشر جہنم کو 70,000 لگاموں کے ساتھ لایا جائے گا، اس قدر خطرناک ہے جہنم، 70,000 لگامیں ڈالی جائیں گی اور جہنم کو لایا جائے گا، اور ہر لگام کو 70,000 فرشتے پکڑے ہوئے ہوں گے، اس قدر خطرناک ہے جہنم۔ اور آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جہنم سے آزادی کا اشرہ ہے، آخری اشرہ، کثرت سے اس میں عبادت کرو تاکہ آزادی تمہارے لیے لکھ دی جائے، کیونکہ جہنم کے خوفناک اور سب سے زیادہ گرم مقام ہے۔ پیارے بھائیوں، جہنم سے متعلق میں نے چند باتیں آپ کے سامنے بیان کی، ورنہ جہنم کے عذابات، جہنم کے حقائق تو وہ ہیں کہ جن کو ہم سن بھی نہیں سکتے، سنیں تو ہماری آنکھوں سے اشک رواں ہو جائے۔ پیارے بھائیوں، یہ رمضان کا مہینہ، اس کے جو بقیہ ایام ہے، ہو سکتا ہے کہ آج کے دن کے بعد ہمیں آرتی نصیب ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ ہمیں ساتھی نصیب ہو۔ پیارے بھائیوں، غنیمت جانیں اور ان دنوں کے اندر خوب اللہ کی عبادت کریں، رب العالمین کو راضی کریں اور بخشش کا پروانہ حاصل کریں، جہنم سے آزادی کا پروانہ حاصل کر لیں۔ ہم نہیں جانتے کہ دوبارہ ماہ رمضان دیکھنا ہمیں نصیب ہوگا کہ نہیں، یہ اللہ کا انعام ہے جو ہمیں رمضان کا مہینہ نصیب ہوا ہے، یہ دن ہمیں مل رہے ہیں، یہ ہمارے لیے خوش نصیبی کی بات ہے، لیکن افسوس، سب کرو افسوس کہ ہمارے مسلمان وہ غفلت کے اندر ہے۔ آپ دیکھیں ماہ رمضان کے پہلے دن فجر کے اندر، نماز مغرب کے اندر اور دیگر نمازوں میں نمازیوں کی جو تعداد ہے وہ کتنی تعداد ہے، لیکن ماہ رمضان کا مہینہ یہ گزر رہا ہے، اتنے اہم دن گزر رہے ہیں، لیکن آپ دیکھیں ہمارے نمازیوں کی تعداد کہاں ہے، ہمارے نمازی کہاں چلے، ہمارے کسی محلے کسی علاقے سے
جب پہلے دن نماز کے اندر مسجد میں آئے تو مسجد فل بھر گئی اور نماز کے اندر نمازی کے لیے اندر آنے کی جگہ تک نہیں، اتنے نمازی آ گئے. لیکن آج تو نمازی کہاں؟ ہماری مسجد کیوں ویران ہو گئی؟ آہستہ آہستہ ہمارے صفحے کیوں خالی ہوتی چلی جا رہی؟ پیارے بھائیوں، شاید ہم ماہ رمضان کو نہیں سمجھ سکے، ہم رب کے انعام کو نہیں سمجھ سکے. ہمارا روح جو کہ مسجد کی طرف ہونا چاہیے تھا آپ کے رشتے کے اندر کہ ہم رب کو راضی کرتے، لیکن آج ہمارا روح کو مارکیٹ کی جانب ہو چکا ہے. آج آپ دیکھیں ہمارے بازار وہ بھرے ہوئے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مسجدیں آباد ہوتی، ہم اللہ کی بات پر رو رو کے دعائیں مانگتے کہ مالک ہمارے ماہ رمضان کے دن گزر رہے ہیں تو کوشش کا پروانہ عطا فرما دے. لیکن ہم غفلت کے اندر دن گزار رہے ہیں. مارکیٹ کی طرف ہمارے مسلمانوں کا رخ ہو چکا ہے. ان کو اب جہنم سے آزادی کی پرواہ نہیں، ان کو عید کس طرح گزارنی ہے، عید کے لیے کیا تیاری کرنی ہے، کیا شاپنگ کرنی ہے، ان کو یہ پرواہ ہے. اور وہ اس فکر کے اندر ماہ رمضان کے جو بقیہ ایام ہیں وہ گزار رہے ہیں. پیارے بھائیوں، مسجد کی طرف منہ کر لیجیے. پیارے بھائیوں، اپنے گھر والوں کو اس سوچ پر آ کیجیے کہ یہ دن گزر گئے تو معلوم نہیں دوبارہ دیکھنے کو ملیں گے یا نہیں. آپ دیکھیں کوئی نعمت ملتی ہے تو انسان اس نعمت کے لیے کیسا بار بار کرتا ہے. لاک ڈاؤن کے اندر آپ نے دیکھا کہ جب راشن تقسیم ہو رہا تھا تو کیسے مارے مارے ہوتے ہیں. آج بھی اگر کہیں پر راشن تقسیم ہو تو آپ دیکھیں کیسا وہاں پر ہجوم لگ جاتا ہے اس راشن کو حاصل کرنے. یہ جو ہمیں دن نصیب ہوئے یہ کیا نعمت نہیں؟ یہ کتنے بڑے اللہ کی نعمت ہے جو پھر ہماری مسجدوں کے اندر ہم کیوں نہیں آتے؟ پیارے بھائیوں، آج 23ویں شب ہے. انشاءاللہ مغرب کی نماز کے بعد 23ویں شب رہ جائے اور آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ شب قدر کو ماہ رمضان کے آخری اشرے کی تاب رات میں تلاش ہے. تو ہم مسجد میں حاضر ہو جائیں، اللہ کی بارگاہ میں سر جھکائیں، سجدہ ریز ہو جائیں اور اللہ کی بارگاہ میں بخشش کا فرمانا حاصل کریں، جہنم سے آزادی کو حاصل کریں. اور پیارے بھائیوں، ہر وہ کام چھوڑ دیں کہ جو جہنم میں لے کر جانے والا. پیارے بھائیوں، نماز یہ وہ افضل ترین عبادت ہے کہ جس کے بارے میں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ نماز یہ میری آنکھوں میں ٹھنڈا ہے. قرآن عظیم فرقان حمید میں کہو بیش 700 مرتبہ نماز کا ذکر آیا. اور آقا علیہ السلام جب آپ کا وصال ہونے لگا تو آپ نے جو وصیت فرمائی ان وصیت میں یہ جملے بھی تھے کہ تم نماز کی پابندی کرنا اور غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک. تو سوچیے کہ نماز یہ وہ عبادت ہے کہ جس کے بارے میں آقا علیہ السلام ہمیں وصیت فرما رہے ہیں. آخری آپ کے جملے کو نماز کے لیے. اور جو شخص نماز کو قضا کرتا ہے پتہ ہے اس کو کیا سزا دی جائے گی؟ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص ایک مرتبہ جان بوجھ کر نماز قضا کرتے، ایک نماز جان بوجھ کر قضا کرتے، 2,88,00,000 برس اسے جہنم میں چلایا جائے گا. 2,88,00,000 برس جہنم میں چلایا جائے گا صرف ایک نماز قضا کرنے کی وجہ سے. اور آج ماہ رمضان کے اندر بھی ہم نماز قضا کرتے رہے، سحری کر کے سو گئے، نماز فجر قضا کر دی، نماز عشاء قضا کر دی، دیگر نمازیں قضا کر دی. اور نمازیں ہم اس طرح پڑھتے ہیں کہ سو جاتے ہیں، نماز قضا ہو جاتی ہے. اور جب یہ رمضان گزر جائے گا تو پیارے بھائیوں، جو نمازیوں کی تعداد نظر آ رہی ہے آپ دیکھیے گا افسوس، 7 کروڑ افسوس. یہ افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمیں یہ نمازی بھی نہیں ملے. ان نمازیوں میں سے بھی کچھ تعداد ہمیں نظر آئے گی مسجدوں کے اندر اور ہمارے صف اور زیادہ تیار ہو جائیں گے. پیارے بھائیوں، آج کے درس کا بس یہی ایک پیغام ہے کہ پیارے بھائیوں، جہنم سے آزادی کا فرمانا حاصل کریں، رب کی بارگاہ میں بخشش کر کے آپ دعائیں مانگ کر بخشش کا فرمانا حاصل کریں. پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب آپ منبر پر چڑھتے رہے آپ نے فرمایا آمین آمین آمین. صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ آج یہ کیا معاملہ ہوا کہ آپ نے آمین کہا؟ آج سے پہلے تو ایسا معاملہ نہیں ہوا. حضور نے فرمایا کہ میرے پاس جبریل آئے تھے اور انہوں نے 3 باتیں کہی، ان میں سے ایک بات یہ تھی کہ جس نے ماہ رمضان کو پایا اور اپنی بخشش نہ کروا سکا، اس کی ناک کھاتا مجھے ہلاک برباد ہو جائے. تو اس پر میں نے کہا جو شخص ماہ رمضان کے مہینے کو پا کر بھی بخشش نہ کروا سکے تو اس کے لیے ہلاکت ہے. جو بقیہ ایام رہتے ہیں تو غنیمت جانے، خوب
خوب اللہ کی بارگاہ میں عبادت کریں، نماز روزے کی پابندی کریں، ہو سکے تو راتوں کے اندر مسجد کے اندر حاضر ہو جائیں، جہاں ہمارے معتکفین اللہ کی یاد کے اندر اپنا وقت گزار رہے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بھی حاضر ہو جائیں اور ہم اپنے دعاؤں کے اندر تلاوت قرآن عظیم کے اندر مشغول ہو جائیں۔ کیا پتہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس عمل کے صدقے ہمیں کوشش کا بڑھانا فرما دے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اپنے قریب ہمیں ماہ رمضان کے جو وقت ایام رہ گئے ہیں ان میں خوب اس کی عبادت کر کے